قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ آیات مقدسہ قرآن مجید کے پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تصور ولایت کے لحاظ سے قرآن مجید کی یہ بڑی جامع و مانع آیت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر تقریباً سینکڑوں آیات ہیں جن میں اولیاء اللہ کی فضیلت، ان کے کردار، سیرت، تعلیمات اور ان کے حوالے سے تفصیلی تعارف قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ کہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اولئک هم الراشدون، کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هم الصالحون، کہیں فرما رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اولئک هم المؤمنون حقا۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ سب سے بڑا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ نبوت ہے۔ نبوت تک کوئی بندہ قصبی طور پہ پا نہیں سکتا، نبوت ختم ہے قیامت تک۔ اب آخر الزمان نبی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دین کی جو رکھوالی کرنا کا کام ہے اور اس دین کا خیال رکھنا اور دینی اور دنیاوی معاملات میں امت مصطفیٰ کی رہنمائی کرنا، یہ اولیاء اللہ کے سپرد ہوا۔ اور اولیاء اللہ کی سپرلیٹو ڈگریز اہل بیت اطہار ہیں اور صحابہ کرام ہیں۔ اہل بیت اور صحابہ کرام کا درجہ بھی اب کوئی نہیں پا سکتا، کیونکہ یہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کے ساتھ تعلق ہے۔ البتہ اہل بیت اطہار کی اولاد آگے چلی جو حسنی حسینی سادات اکرام ہیں تو ان کو اشراف کہا جاتا ہے، سادات کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی بے شمار اولیاء اللہ نسل رسالت مآب میں گزرے ہیں اور موجود بھی ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام میں جو آخری صحابی دنیا سے چلے گئے، اب کوئی صحابی بھی کسی کو صحابی نہیں بنا سکتے، کیونکہ صحابیت کے لیے شرط یہ ہے کہ جنہوں نے حالت ایمان میں اس دنیا میں رہتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں زیارت مصطفیٰ کا شرف حالت ایمان میں پا لیا، وہی صحابی ہیں۔ تو یہ ولایت کے دو بہت بڑے اعلیٰ درجے ہیں۔ اس کے بعد تصور ولایت جو ہے نا، اس کے بعد جو ہماری 1400 سال کی زندگی کے اندر آتا ہے، یہ اولیاء اللہ، غوث، کتب، ابدال، یہ بہت سارے الحمدللہ درجات ہیں، اور سب درجات کا ذکر حدیث شریف میں بھی موجود ہے اور قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث سے تصور ولایت رکھتا چلا جا رہا ہوں انشاءاللہ، اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ پلیز توجہ کر کے بڑے غور سے سنیے گا۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ یونس کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ ہے۔ تو الا اور ان کا جو کلمہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں الا کسی چیز کے حوالے سے فوراً اٹینشن کے لیے، کہ توجہ کے ساتھ اس طرف بڑی خاص غور و فکر کرو۔ تو اللہ پاک جب کسی بندے کو کسی خاص عنوان پہ اپنے بندوں کو متوجہ کرانا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ الا کے ساتھ وہ بات فرماتا ہے۔ قرآن مجید کا قاعدہ ہے مفسرین کرام کے نزدیک۔ تو یہاں پر ایک تو الا فرمایا کہ تم متوجہ ہو کر سنو، بڑی اہم بات ہو رہی ہے، اور دوسرا انا، اور انا جو ہے نا یہ کلمہ تحقیق ہے۔ تو جب کسی چیز میں شک پیدا ہو رہا ہو، اس شک کو دور کرنا ہو تو کلمہ انا، یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں جن کی وجہ سے انا، انا، کانا، لاکن، لیت، لعل عربی زبان کے قوانین میں سے ہیں۔ ہمارا وہ اس وقت ٹاپک نہیں ہے، ہم نے تصور ولایت قرآن اور حدیث کی روشنی پیش کرنا ہے۔ تو لفظ انا جہاں پر آ جاتا ہے یہ کلمہ، تو اس کا مطلب ہے آگے جو بات آ رہی ہے اس میں ذرا سا بھی شک نہ کرنا، پورے یقین، ایمان، محبت کے ساتھ اس بات کو سننا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں، ان کو نہ تو خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔
اچھا القرآن و یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی آیت جو ہے نا خود ہی بعض اوقات اپنی ایک بات کی تفصیل آگے کر دیتی ہے. اب اگلی آیت میں ہم چلتے ہیں تو اگلی آیت خود پچھلی آیت کی تشریح کر دیتی ہے. کس وجہ سے ان کو غم نہیں ہے، کس وجہ سے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. تصور ولایت بھی یہی آ گیا کہ دراصل وہ کامل ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں. وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، اس وجہ سے ان کو تقوی اور ایمان کی برکت سے اللہ نے بے خوف اور بے حزن کر دیا. مصیبت آئی تو الحمدللہ یہ اللہ نے بھیجی، اور بہت بڑی نعمتوں کے خزانے ان کے ہاتھ آ گئے، الحمدللہ اللہ نے عطا کیا. یعنی بہت بڑی نعمت مل جائے تو اولیاء اللہ اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی مصیبت آ جائے اس پہ وہ صبر کرتے ہیں. اور جب کوئی انسان صبر اور شکر سے وابستہ ہو جائے تو پھر اسے نہ خوف رہتا ہے نہ غم رہتا ہے. تو تصور ولایت قرآن جو دے رہا ہے وہ یہ کہ آپ صبر والے ہو جاؤ اور شکر والے ہو جاؤ. اب میں یہاں پر ایک خاص بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ کہ یہ صبر اور شکر عطا کیسے ہوگا. یعنی اگر ایک عام آدمی ولی بننا چاہے، ایک عام مسلمان ولی بننا چاہے تو کیسے ہوگا؟ فرمایا صبر اور شکر اسے عطا ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. قرآن کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے، نماز 5 وقت کی اللہ کا ذکر ہے، ماں باپ کی خدمت اللہ کا ذکر ہے، اولیاء اللہ کے تذکرے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. میں اور آپ اس وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. دین کے مسائل سیکھنا یعنی یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. فقہ کے مسئلے سیکھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. قرآن کی ایک آیت کو سیکھ لینا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. چھوٹی سی ایک بات مجھے یاد آ گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، میں ایک عرض کر دوں، مطلب وہ اپنی حجم کے اعتبار سے لمبا واقعہ نہیں ہے، مطلب ایک مختصر سا ایک واقعہ حدیث شریف ہے، اس لیے میں نے لفظ چھوٹا استعمال کیا، ورنہ درجے میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان ہی بہت بڑا ہے. وہ بات پتہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو ایک آیت قرآن مجید کی سیکھ لے، یہ تیرے لیے اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے کہ اگر تو جو ہے نا وہ 100 اونٹ بھی جو ہے نا وہ خرید کر اللہ کے راستے میں قربان کر دے تو اس کا جتنا ثواب ہوگا اس سے زیادہ ثواب تجھے قرآن کی ایک آیت کے سیکھنے کا ہو جائے گا. تو کائنات کے اندر قرآن کو سکھانے والے سب سے زیادہ اولیاء اللہ ہیں، اور اولیاء اللہ نے واقعی بہت بڑا کام کیا. تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ تصور ولایت مل گیا کہ ایمان، تقوی اور صبر، شکر، اس کے ساتھ ذکر الہی. تو جب وہ یہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ. اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں عطا فرماتا ہے، دنیا کی خوشخبری بھی اور آخرت کی خوشخبری بھی. اور سنو یہ باتیں اللہ نے کہہ دی ہیں نا، فرمایا شک نہ کرنا، پیچھے اللہ اور انا پہ ذہن پہ رکھو، شک نہ کرنا، بڑی غور سے سنو. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے ولیوں کو جو کچھ عطا کر دیا یہ اللہ کے کلمے اور اللہ کے کلمے بدلتے نہیں ہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، میں اب آپ کو حدیث شریف میں لے کر چلتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ کو سناتا ہوں کہ تصور ولایت حضور نے کیسے عطا فرمایا. میرے سامنے ایک حدیث شریف ہے، وقت انشاءاللہ ہوا تو میں آپ کو سناتا جاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں اندر ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ کی کیا برکت، یعنی بشارت دنیا اور آخرت میں. قرآن کی آیت آپ اپنے سامنے رکھیں، اس کے ذیل میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف سنا دیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اولیاء اللہ کی برکتیں کیا ہوتی ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لیصلح بصلاح الرجل المسلم ولدہ و ولد ولدہ و اہل دویراتہ و دویرات حولہ ولا یزالون فی حفظ اللہ عز وجل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمان مرد کی نیکی کی وجہ سے اس کی اولاد کو، اس کی اولاد کی اولاد کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے ارد گرد کے گھر والوں کی اللہ تعالیٰ درستگی فرماتا رہتا ہے. اور فرمایا کہ ولا یزالون فی حفظ اللہ عز وجل ما دام فیہم، جب تک وہ اللہ کا ولی ان کے درمیان میں رہتا ہے تو اس مسلمان مرد اللہ کے ولی کی برکت سے، میں نے لفظ بولا ہے مسلمان مرد اللہ کے ولی یا مسلمان عورت اللہ کی ولیہ، تو یہ یاد رکھ لینا کہ ولایت کے لیے سب سے پہلے اسلام ضروری ہے.
اور ولایت کے لیے سب سے پہلے عقیدہ ہونا ضروری ہے. اللہ اکیلا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ عقیدہ جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے اس عقیدے کا اظہار ہونا. اور آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ان کی ختم نبوت پر ایمان ہو، تمام کتابوں کو مانتا ہو اور تمام فرشتوں کو مانتا ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور پھر فرمایا اس کی برکت سے اللہ اس کی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، گھر والوں کو، پورے محلے کو، پورے علاقے کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے. کائنات میں دیکھ لیں جہاں جہاں بھی اولیاء اللہ ہیں، یہ میرے حضور داتا گنج بخش، وہ حضور خواجہ اجمیری، وہ حضور بہاؤالدین نقشبند، وہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی، یہ داتا حضور سرکار گنج شکر، اور یہ حضور خواجہ سرکار غازی عبداللہ شاہ سرکار. کتنے اولیاء اللہ ہیں، میں کائنات میں نام لیتا جاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. ایک کتاب ہے شاہ علامہ اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جامع کرامات اولیاء، یہ کتاب 3 جلدوں میں. اس کے اندر الف با تا ثا جیم ہا خا دال زال حروف کے تہجی کے اعتبار سے الف سے دنیا میں جتنے اولیاء اللہ کے نام گزرے تمام اولیاء اللہ کے نام بھی لکھے، ان کے حالات بھی لکھے. با سے تا سے یعنی حروف تہجی کے اعتبار سے ہر حرف کے ساتھ جتنے اولیاء اللہ کے نام بنتے ہیں ان اولیاء اللہ کے نام بھی، ان کے حالات بھی انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان کیے. آپ پڑھیں، ذوق شوق رکھیں. الحمدللہ آج کل وہ کتاب عام ہے، انٹرنیٹ پہ بھی مل جاتی ہے. تو جامع کرامات اولیاء، تو اولیاء اللہ کا تصور خود رسول پاک عطا کر کے گئے. یہ آج کے دور کا کوئی بنایا ہوا تصور نہیں ہے. اولیاء اللہ، صوفی، یہ بزرگ حضرات، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر کے گئے. آج ہی میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں، چونکہ تصور ہے قرآن کی آیات میں نے آپ کو سنا دی، اب حدیث شریف میں آپ کو سناتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، معجم الکبیر طبرانی شریف میں یہ حدیث شریف آئی ہے. ان للہ عز وجل خلقا خلقہم لحوائج الناس. اللہ کریم نے کوئی مخلوق کے اندر ایسی مخلوق پیدا ہی اس لیے کی ہے کہ وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کریں. سبحان اللہ، یہ الفاظ رسول اللہ کے ہیں. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، کتنا ایمان آپ کا تازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں. کہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کی مخلوق میں ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کریں. یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، لوگ گھبرا کر اپنی حاجتیں لے کر ان کے پاس آتے ہیں اور وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں. غمزدہ دل ان کے پاس پہنچتے ہیں، وہ ان کو صبر و شکر کی تلقین کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی شریعت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، وہ ان کو دین اور اسلام سکھاتے ہیں تو ان کو اپنی مشکلیں آسان لگتی ہیں، پھر وہ صبر و شکر والے ہو جاتے ہیں، ان کے غمگین دلوں میں سکون آ جاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ اللہ کے ذکر میں جو دلوں کا چین ہے، یہ اللہ والے وہ ذکر الہی کراتے ہیں. اللہ کی ضربیں لگتی ہیں، لا الہ الا اللہ کلمہ نفی اس بات کا وہ جب ذکر کراتے ہیں تو قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفسی، قالبی کو جب اطمینان نصیب ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جو غموں کے پہاڑ لے کے آئے تھے اولیاء اللہ کے پاس، جاتے ہوئے سارے غم دور ہو چکے ہوتے ہیں، دل مطمئن ہو چکے ہوتے ہیں. اطمینان اور ایمان اور سکون کی اس حالت کو جب وہ پا لیتے ہیں تو پھر وہ بڑے پرسکون ہو کے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جب یہ لوگ کہ جن کے پاس غمزدہ لوگ آ کے اپنا غم سنائیں اور جاتے ہوئے ایمان سے بھرا ہوا دل لے کر جائیں، ذکر الہی کرتے ہیں، ان لوگوں کی شان یہ ہوگی اولئک الآمنون من عذاب اللہ. قیامت والے دن یہ لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کی قیامت کی سختیوں سے محفوظ کرے گا، ہر قسم کے عذاب سے ان کو بچائے گا. کہ دنیا والوں میں دکھی دلوں کا چین یہ تھے، اور آج قیامت والے دن ہم ان سے کوئی حساب نہیں لیتے، کیونکہ یہ تو دنیا والے لوگوں کو، میرے بندوں کو پریشانیوں سے نجات دلانے والے لوگ تھے. تو ایسے لوگوں کو اللہ نے خود بنایا ہے. اب کوئی کہے کہ یہ غوث اعظم ہیں، داتا گنج بخش ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، تو یہ گویا کہ اللہ پاک نے خود ان کو بنایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے لوگ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. مصنف عبدالرزاق امام بخاری کے دادا استاد ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. مصنف عبدالرزاق امام بخاری سے بھی پہلے کے محدث ہیں. انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوعاً روایت ہے. اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا لا یزال فیکم سبعۃ بہم تنصرون وبہم تمترون وبہم ترزقون حتی یأتی امر اللہ. فرمایا قیامت تک اس امت میں اولیاء اللہ ایسے موجود رہیں گے. رسول پاک نے فرمایا تم لوگوں میں ایسے 7 آدمی، there are 7 holy personalities in Muslim society، یہاں سے لے کر قیامت تک وہ لوگ ہوں گے. کیا ان کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ، ان کے وسیلے سے، ان کی برکت سے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. وَبِهِمْ تُمْتَرُونَ، ان کی برکت سے اللہ بارشیں نازل فرمائے گا. وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ، ان کی برکت سے تمہیں روزی دی جائے گی. حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے.
قیامت تک یہ اولیاء اللہ اس امت میں رہیں گے، قیامت تک اولیاء اللہ کی رہنے کی گارنٹی رسول پاک نے عطا فرمائی ہے۔ آپ ایک اور بات، یہ صحیح بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، نبی پاک نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بدعافائکم، تمہیں جتنی روزی دی جاتی ہے نا یہ تمہارے بزرگوں کی برکت سے دی جاتی ہے، سفید داڑھی والوں کی وجہ سے، تمہارے گھر کے بزرگوں کی وجہ سے تمہیں اللہ روزی عطا فرماتا ہے۔ دعافائکم، جن کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، جو بوڑھے ہو چکے ہیں، تم سمجھو ناکارہ ہیں، نہیں، ان کی عزت کرو۔ میں اس موقع پر گھروں میں والدین سے کہوں گا، اولادوں سے کہوں گا جن کی اولادیں جوان ہو چکی ہیں، امریکہ، یورپ، جاپان، فرانس، دنیا کے ملکوں میں جانے والوں، تعلیم پڑھنے والوں، اب تم بڑے ہو چکے ہو، تمہارے ماں باپ کی ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، لیکن اللہ فرماتا تمہیں جو رزق مل رہا ہے ان بوڑھوں کی وجہ سے مل رہا ہے، ان کو عزت سے دیکھو، ان کی خدمت کرو، ان کی مٹھی چاپی کرو۔ گویا والدین اگر بوڑھے ہو جائیں تو تمہارے سب سے بڑے ولی اللہ تمہارے ماں باپ ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ میں تو سمجھتا ہوں بڑی ولایت تو اپنے گھر میں ہوتی ہے، تو آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، یہ تصور ولایت ہے قرآن اور حدیث کا۔ اور قرآن و حدیث فرماتا ہے تمہارے جو بوڑھے ہیں ان کی برکت سے تمہیں روزی دی جاتی ہے، اپنے بوڑھوں کی عزت کرو۔ کوئی روڈ پار نہیں کر پا رہا، جاؤ اپنی گاڑی کھڑی کر کے اس کو پکڑ کر روڈ پار کرا دو، بوڑھے کی عزت کرو، ان کی دوائی دارو کا اہتمام کرو، ان کی خدمتیں کرو، ان کی تعظیم کرو، صبح شام ان کو پیار اور محبت کی اپنی کمپنی دو۔ یہ گویا کہ حدیث شریف میں ارشاد ہو رہا ہے۔ آئیے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث شریف آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کا دل خوش ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ حدیث شریف سناتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ نہیں، وہ پہلے میں نے آپ کو 7 کی روایت سنائی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ 40 آدمی اس امت میں ہر وقت رہتے ہیں۔ فرمایا لن تخلو الارض، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سنا رہا ہوں، لن تخلو الارض من 40 رجلا مثل ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت والے لوگ ایسے میری امت میں رہیں گے کہ کم از کم 40 افراد ہوں گے اور کبھی زمین خالی نہیں ہوگی ان سے۔ فرمایا مثل ابراہیم خلیل الرحمن، حضرت ابراہیم جو خلیل الرحمن ہیں ان کی سیرت پہ چلنے والے لوگ ہوں گے۔ فی فبہم یسقون، یہ وہ لوگ ہیں جن کی برکت سے تمہیں پانی پلایا جائے گا، یا تمہاری پیاس پوری کی جائے گی، تمہاری مرادیں پوری کی جائیں گی، ان کی برکت سے تمہیں آسمان سے پانی عطا کیا جائے گا۔ وَبِهِمْ يُنصَرُونَ، ان کی برکت سے مدد کی جاتی ہے۔ ما مات منہم احد الا ابدل اللہ مکانہ آخر، ان میں سے اگر کوئی وفات پا جاتا ہے اللہ اس کی جگہ پر دوسرا بندہ امت مصطفیٰ میں قائم کر دیتا ہے، جن کی برکت سے پھر زمانے کے اندر برکات نازل ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہمیں اللہ کریم نے اس عظیم الشان عنوان پر کچھ سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ سنا ہے، میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، لیکن ذہن میں رکھ لیے گیا ولایت کبھی بھی نبی پاک کی سنت سے دور نہیں ہے۔ وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا جو سنت رسول سے دور ہو اور پھر یا شریعت اسلام سے دور ہو، نہیں، جو ولی اللہ ہوگا وہ اپنے پاس آنے والوں کو نبی کا پیغام سنائے گا، اللہ کا پیغام سنائے گا، اور خود بھی اللہ اور رسول کے پیغامات پر عمل کرنے والا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو دین اسلام کے اندر جو تصور ولایت قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے پیش کیا ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنے اولیاء اللہ کی، بزرگان دین کی قدر کرنے کی، ان کے ایام اور ان کی یادوں کو مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔